مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج ایک طویل وقت کے بعد آپ حضرات سے یہاں ملاقات ہو رہی ہے. اس عرصے میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آواز نہیں آ رہی آ جائے گی رفتہ رفتہ. اس عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم آپ سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور رمضان کی برکات، اس کے انوار ہمیں خود آنکھوں سے محسوس ہوں یا نہ ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس نے عطا فرمائے. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب پر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم لوگ رمضان کے بعد عید کے موقع پر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے تو وہ سارے سال میں اتنا فرحاں اور شاداں اور اتنا کھلا ہوا چہرہ ہم نے اور کبھی نہیں دیکھا جیسا اس وقت میں ہوا کرتا تھا. اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم سب الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ اس کی رحمت سے امید ہے کہ مکمل مغفرت فرما دے. یہی امید رکھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ، مغفرت فرما دے. اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت ایک بہانہ بنایا ہے اپنے بندوں کو نوازنے کا. اس کے لیے ایک بہانہ بنایا کہ قدم قدم پر مغفرت کے سامان کیے جا رہے ہیں، نوازا جا رہا ہے، بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمتیں بٹ رہی ہیں. یہ زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے بانٹنے کا بنایا اور ایسا بنایا کہ گویا یوں سمجھو کہ یہ سارے سال میں سالانہ ایک اوور ہالنگ ہے جو انسان کے روح کی ہوتی ہے. سارے سال ہم مختلف کام دھندوں میں لگے غفلتوں کا شکار بدحواس زندگی کے اندر بس رہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر بلا کر اور وہ ساری گندگیاں اور وہ ساری غفلتیں
وہ گانٹ دیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں. اور کیسے کیسے بہانے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس رمضان کے اندر مغفرت کے. فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کو حاصل کرنے کے لیے روزے رکھے، روزے رکھنے سے گناہ معاف، غفر له ما تقدم من ذنبه، سارے پچھلے گناہ معاف. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے اندر تراویح پڑھے پابندی سے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے. اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، بعض اوقات دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر روزوں سے مغفرت ہو گئی تو بس تراویح سے مغفرت کیسے ہوگی؟ سارے گناہ تو روزوں سے معاف ہو گئے، اب تراویح سے کیا معاف ہوں گے؟ اور تراویح سے مغفرت ہو گئی تو روزوں سے کیا معاف ہوں گے؟ تو خوب سمجھ لیجئے، علماء کرام نے اور بزرگوں نے فرمایا کہ جن جن اعمال کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے کہ اس سے مغفرت ہوتی ہے، تو اگر کسی بندے کے نام اعمال میں گناہ ہوتے ہیں تب تو وہ ان گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور اگر کسی کا نام اعمال گناہوں سے خالی ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا. تو اگر روزوں سے گناہ معاف ہو گئے تو تراویح سے درجات بلند ہو رہے ہیں، تراویح سے گناہ معاف ہو گئے تو روزوں سے درجات بلند ہو رہے ہیں. اور تراویح بھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ تراویح جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب نعمت عطا فرمائی کہ ہر روز اپنے بندوں کو 40 مقامات قرب مزید عطا فرمائی، کیونکہ 20 رکعتیں تراویح کی ہوتی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے، اور سجدہ وہ کیفیت ہے کہ اس سے زیادہ قریب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی حالت میں نہیں ہوتا جتنا کہ سجدے کی حالت میں. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اقرب ما یکون العبد الی اللہ تعالیٰ فی السجود، کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب انسان ہوتا ہے سجدے کی حالت. عجیب نعمت ہے یہ سجدہ، پیشانی ٹیک دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو. اور یہ تحفہ ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے لے کر تشریف لائے. معراج میں تشریف لے گئے، وہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ سارے فرشتے، ساری مخلوقات وہ سب پیچھے رہ گئے. جبریل امین علیہ السلام بھی یہ کہہ کر پیچھے رہ گئے کہ اب آگے میرے اندر جانے کی تاب نہیں. اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ کا وہ قرب کا وہ مقام حاصل ہوا کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. تو جب روانہ ہونے لگے وہاں سے تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا زبان حال سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ آپ نے یہ مقام اتنا بڑا اونچا درجہ مجھے تو عطا فرما دیا، قرب کا یہ مقام میری امت کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے واسطے یہ 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا کہ جاؤ، یہ امت کے واسطے یہ 5 نمازیں لے کر جاؤ، اور یہ امت کے لیے یہ تحفہ ہے کہ یہ قرب کا مقام جب وہ حاصل کرنا چاہیں تو اس نماز کے ذریعے جب سجدہ کریں گے، پیشانی میرے حضور ٹیکیں گے تو قرب کا مقام حاصل ہو جائے. اسی لیے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے. مومنین کو معراج کا مقام اس نماز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان اتنا قریب کسی حالت میں نہیں ہوتا جتنا کہ سجدے کی حالت میں. اس کا پیارا لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے سورہ اقرا کے اندر. وہ سجدے کی آیت ہے، پڑھوں گا تو سب پہ سجدہ واجب ہو جائے گا، کر لیجیے گا سب. فرمایا کہ وسجد واقترب، سب سے آیت جو ختم ہو رہی ہے سورہ اقرا وہ اس پر ختم ہو رہی ہے. وسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ، سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ.
میرا قرب چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے کہ پیشانی رکھ دو میرے سامنے. تو کتنا پیار بھرا جملہ ہے, کتنا محبت بھرا جملہ ہے کہ وسجد وقت قریب, سجدہ کرو میرے قریب آ جاؤ, میرا قرب حاصل کرو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کو قرب کا مقام بنایا, قرب کی علامت بنایا, قرب کا ذریعہ بنایا. اس سے زیادہ انسان کو قرب کا مقام حاصل ہو ہی نہیں سکتا. کسی نے کہا کہ سر بر قدم حسن قدم بر کلہو تاج. جب آدمی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ کے اندر پیشانی رکھ دیتا ہے, ساری کائنات اس سے پیشانی کے نیچے ہوتی ہے, ساری کائنات اس کی پیشانی کے نیچے, کیونکہ اس کا بندہ بن گیا, اس کا غلام بن گیا, اس کی غلامی اختیار کر لی, تو ساری کائنات اس کی ہے. کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سجدے کی بدولت یہ مقام ادا فرماتا. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تراویح کے ذریعے ہمیں آپ کو صاحبان ایمان کو روزانہ 40 مقامات قرب مزید عطا فرمائے. اور دنوں کے اندر جتنی مرتبہ جا کر سجدہ کرنے کی توفیق ہوتی تھی, اس تراویح کے ذریعے الحمدللہ 20 رکعتیں اور 40 سجدے روز زیادہ ہوئے, 40 مرتبہ حاضری زیادہ ہوئی, 40 مرتبہ باریابی کا شرف مزید حاصل ہوا. اب بدر نہ پہچانے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں, لیکن ان کی نوازش تو یہی ہے جو اس نے 40 مرتبہ حاضری کی توفیق دے دی. کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج, کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج, ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. تو وہ بلا رہے ہیں, باریابی کا موقع عطا فرما رہے ہیں, عنایت فرما رہے ہیں کہ آؤ اور ہمارے حضور حاضر ہو. ٹھیک ہے, ہم نے حاضر ہوئے, الحمدللہ حاضری کی توفیق ہوئی. ٹھیک ہے, بدحواسی میں ہوئی, بے دلی سے ہوئی, بے رغبتی سے ہوئی, سستی کی حالت میں ہوئی, کاہلی کی حالت میں ہوئی, دل لگا کر نہ ہوئی, خشوع نہ ہوا, خضوع نہ ہوا. ہماری طرف سے کوتاہیاں رہیں, ہماری طرف سے غفلتیں رہیں, ہماری طرف سے ناقدری رہی. اس باریابی, اس حضوری, اس حاضری کی قدر نہ پہچانی اور ایک بار سمجھ کر گئے, تھکے ماندے, دل کہیں, دماغ کہیں, حواس کہیں. ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہوا, لیکن پیشانی ٹکی تو صحیح اس بارگاہ میں جا. الحمدللہ 40 مرتبہ اس نے یہ توفیق تو عطا فرمائی کہ یہ پیشانی 40 مرتبہ زیادہ ٹک جائے. تو جب اس نے یہ توفیق عطا فرمائی, یہ گرم فرمایا, حاضری کی توفیق دی, تو ہم اپنی نادانی کو دیکھیں, اپنی غفلتوں کو, اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں, یا ان کے کرم کو دیکھیں کہ انہوں نے یہ کرم فرمایا کہ حاضری کی توفیق دی, تو بلا وجہ نہیں ہے یہ کرم. انشاءاللہ نوازنا ہی منظور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ وہ نوازنے کے لیے بلایا تھا. ہم تو ہیں غفلت میں سے بہتر ہیں, کہاں اس باریابی کا, اس حضوری کا حق ادا کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے فرمایا کہتے ہیں کب تک اپنی ذات کا مراقبہ کرو گے, کب تک اپنے افعال کا, اعمال کا مراقبہ کرو گے. ارے مراقبہ کرو ان کی رحمت کا, ان کے فضل و کرم کا. اس نے یہ توفیق بخشی ہے اور حاضری کی توفیق دی ہے, تو انشاءاللہ ضرور نواز کا رخصت کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا یہ بلا تو لیا اور کہتے کہ جاؤ تمہیں نہیں ملتا. یہ وہ کریم کی بارگاہ ہے, یہ کسی ایسے ویسے کی بارگاہ نہیں ہے. تو وہ ضرور نواز کر ہی رخصت کیا انہوں نے, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ کے رحمت سے یہی امید رکھنی چاہیے. ہاں جو کوتاہیاں ہوئی, غفلتیں ہوئی, تو کل ہی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ جو کوتاہیاں غفلتیں ہوئی بے شک ہوئی, لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ کہہ دو استغفر اللہ, استغفر اللہ رب کی ذنب وجہ. عبادت کرو اور کہہ دو استغفر اللہ, استغفار کر کے کہہ دو کہ اللہ اس کا حق ہم سے ادا نہ ہوا, ہم سے غفلتوں کی حالت میں ہوا, ہم سے غلطیاں ہوئی, اللہ ہم آپ سے مغفرت مانگتے ہیں, استغفر اللہ رب کی ذنب وجہ. استغفار کا کلمہ کہہ دو, انشاءاللہ وہ کوتاہی کی بھی تعافی انہی کی رحمت سے ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے, نماز ختم ہوتی, تو نماز کے فوراً بعد
یعنی بلا تاخیر جو کلمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک پر آیا کرتا تھا 3 مرتبہ وہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نماز پڑھتے ہی فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیا ہوا استغفار کا موقع؟ بھائی کوئی گناہ کیا، کوئی غلطی ہوئی، کوئی خطا سرزد ہوئی تو آدمی استغفار کرتا ہے. یہاں تو نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور نماز پڑھ کر فرما رہے ہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ وہی کہ جب نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ جو نماز کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکا. ماں عبدنا کا حق کا عبادت ہے، ماں عرفنا کا حق کا معرفت ہے. یا اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں ہوا. تو جب نہیں ہوا تو اس کے تصور سے استغفار فرماتے تھے کہ جو کوتاہیاں ہوئی، جو غفلتیں ہوئی، خشوع نہ ہوا، خضوع نہ ہوا. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خشوع کا کیا عالم ہوگا، اس سے زیادہ کمال خشوع کا تو کہیں حاصل نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی فرما دیتے کیا استغفر اللہ، جو کوتاہی ہوئی، جو غفلت ہوئی، میں استغفار کروں. تو غلطیاں کوتاہیاں جو ہوئی اس پر استغفار، اور جو توفیق ہوئی جیسے بھی ہوئی، جس طرح بھی ہوئی، توفیق ہوئی کسی عمل کی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر. اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ توفیق عطا فرما دی، آپ کا فضل ہے کہ آپ نے یہ انعام فرما دیا، تو اس پر شکر. اسی لیے حدیث ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے جو فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی عبادت کرنے کے بعد، خواہ وہ عبادت نماز ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، عبادت ہو، کچھ ہو، جب کرنے کے بعد یہ کہہ دیتا ہے کہ الحمدللہ استغفر اللہ، 2 جملے، الحمدللہ استغفر اللہ، شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ، اس نے میری کمر توڑ. اس لیے کہ جتنے بہکانے کے راستے تھے وہ سارے بند کر دیے ان 2 جملوں. الحمدللہ تعریف ہے اللہ کی. کیا کہ دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا، بڑا تیر مار لیا، عبادت کر لی، بڑی نفلیں پڑھ لی، بڑی تسبیح کر لی، بڑا روزہ رکھ لیا. تو ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ یہ میرا اپنا عمل ہے، میرا اپنا کمال ہے، میری اپنی نیکی ہے، تقویٰ ہے، جس کی ذریعے یہ کام انجام پایا. تو اس کا راستہ بند کر دیا الحمدللہ کہہ کر کہ میرا کچھ نہیں، توفیق ان کی عطا کی ہوئی ہے. اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس عمل کی توفیق عطا کر دی. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کر دیا. اور جن دل میں تکبر، خود پسندی، عجب، ناز کا جو خیال آ سکتا تھا اس کی جڑ کاٹ دی الحمدللہ کہتا. دوسری بات یہ ہو سکتی تھی شیطان بہکا سکتا تھا کہ ارے میاں کیا تم نے نماز پڑھی، جیسے کہ کبھی کبھی دل میں خیال آیا کرتا ہے کہ میاں کیا تمہاری نماز اور کیا تمہارے سجدے اور کیا تمہاری عبادت، یہ تو ٹکریں مار لی تم نے. حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کا کوئی حق ادا نہ ہوا، سب بیکار ہے جو تم نے کیا، کوئی حاصل نہیں. شیطان یہ بھی بہکاتا ہے، مایوسی پیدا کرتا ہے. اس مایوسی کا علاج ہے استغفر اللہ کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی، غفلت ہوئی، لیکن میں اس جو بھی غلطی غفلت ہوئی اس پر اللہ آپ سے استغفار کرتا ہوں. تو جب استغفار کرو گے وہی ناقص عمل، وہی ادھورا عمل، وہی کھوٹا عمل استغفار کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیمتی بن جاتا ہے. اپنی رحمت سے وہ قیمتی بنا دیتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے قیمتی بنا دیتے ہیں. تو اس واسطے یہ جو کچھ بھی توفیق ہوئی رمضان کے مہینے میں الحمدللہ اس پر خوب شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ یا اللہ آپ کا کرم ہے، روزے رکھنے کی توفیق دی، تراویح پڑھنے کی توفیق دی، تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، کچھ تھوڑا بات جو بن پڑا ذکر و تسبیح کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ آپ کا شکر. اور جو کوتاہیاں ہم سے اس پر ہوئی اے اللہ اس پر استغفار یہ کرو. تو دیکھو کہ یہ سارا رمضان انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رمضان میں جو کچھ کیا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہانہ ہے رحمت کے اندر ڈھانپنے کا، مغفرت سے نوازنے کا، اور وہ اس طرح نوازتے. آخر میں بہت سے ہیں جنہوں الحمدللہ اعتکاف کی توفیق ہو گئی. رمضان کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آؤ چلو باہر کا پڑھو، آؤ ہمارے دری پر آ پڑھو، یہاں تمہیں اور
مزید مقام قرب سے نوازیں گے اور تمہیں کھلا پلا کر رخصت کریں گے اور زیادہ تمہیں انعام و اکرام سے نواز کر رخصت کریں گے. ایسے کافی بھی توفیق بہت سو اللہ تعالیٰ الحمدللہ اس پر شکر ادا کریں. تو جب وہ عیدگاہ کا اجتماع ہوتا ہے، عیدگاہ کے اندر سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں، تو حدیث مشہور آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے خطاب کرتا ہے کہ فرشتوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا اس کا صلہ کیا ہونا چاہیے. اور فرشتوں سے خطاب کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے، جو تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کون احاطہ کر سکتا ہے، لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہی فرشتے تھے کہ جب پیدا کیا جا رہا تھا آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ آپ ان کو پیدا کر رہے ہیں انسان کو، اور اس کے اندر تو گناہ کے اور شر کے جذبات بھی ہیں، یہ پتہ نہیں جا کر کیا فساد پھیلایا گیا زمین کے اندر. ہم تو تسبیح تقدیس میں لگے رہتے ہیں، آپ نے ہمارے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا. تو اس واسطے اب ایسے شخص کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت کہ جو گناہ کا مادہ بھی رکھتا ہو، پتہ نہیں جا کے کیا فساد پھیلائے. تو آدم کی حقیقت سے پوری طرح باخبر نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. تو اب اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتے بھی ہیں، جتاتے بھی ہیں کبھی کبھی کہ دیکھو یہ وہی آدم ہے جس کو تم کہہ رہے تھے کہ یہ فساد بچائے گا. تو پوچھا کہ جو مزدور اپنا کام پورا کر لے اس کی اجرت کیا ہونی چاہیے، صلہ کیا ہونا چاہیے. تو جواب میں وہ عرض کریں گے اللہ اس کی اجرت اس کا صلہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اجرت اس کی پوری دی جائے، کوئی کمی نہ کی. تو اس وقت میں باری تعالیٰ اپنی عزت و جلال اور کبریائی کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم کہ آج یہ بندے میرے، انہوں نے جو ان کے ذمہ میں نے فریضہ لگایا تھا روزے رکھنے کا رمضان کے اندر وہ پورا کر لیا، اور آج یہ میرے پاس آئے ہیں یہاں عیدگاہ کے اندر اور مجھے پکار رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں. تو میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان سب کی مغفرت کر دوں گا، اور جو اس طرح مغفرت کروں گا کہ ان کی جو سیئات ہیں ان کو بھی حسنات میں تبدیل کر دوں، جو ان کی برائیاں ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر کے یہاں سے واپس بھیجوں گا، سب دھلے دھلائے واپس جائیں گے. تو یہ سیئات کو حسنات میں تبدیل کیا جا رہا ہے کہ یہ جس کو تم سمجھ رہے ہو نا، غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، غفلتیں ہوئیں عبادت کے انجام دینے میں، دلی سے بے دلی سے برحواسی سے کسی طرح بن پڑا کر لیا، تو اس پر اگر استغفار کر لو کہ یا اللہ ہم سے حق ادا نہ ہو سکا آپ کی عبادت کا، اس لیے استغفار کرتے ہیں. تو جب یہ استغفار کر لو گے تو یہ سیئات حسنات میں بدل جائیں، نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں. اور جب جاؤ گے تو مغفور اللہ، ابھی چل پا دیا ہے فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، سب جب جائیں گے تو پوری مکمل مغفرت کے ساتھ دیکھیں. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں عید جب جاتے تھے کہ الحمدللہ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، آج ہم مکمل مغفرت کا پروانہ لے کر آئے عید گاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، مکمل مغفرت انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی. تو یہ خوش نصیبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس رمضان کی برکت سے، رمضان کی عبادتوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا ایک بہانہ ہمارے لیے بنایا مغفرت. اب جب آئے تو انشاءاللہ امید یہی رکھنی چاہیے کہ اللہ نے مغفرت فرما دی. تو بھائی ایسے ہو گئے جیسے کہ آج دھل کر آئے، آج دھل کر آئے، جب عیدگاہ سے نکلے دھلے دھلائے نکلے، کوئی اس کے اوپر داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں، کوئی میل کچیل نہیں، اللہ نے مغفرت. اب جب یہ ایسے آ گئے تو بھائی جب کپڑا نیا نیا دھلتا ہے تو اس وقت میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کچھ دن تک تو رہے ٹھیک ٹھاک، اس کے اوپر کوئی داغ دھبا مزید نہ پڑے. جتنا دھلا ہوا کپڑا ہوگا اپنی احتیاط سے کرے گا انسان. پہلے بیچارے پہلے ہی جائے اتنی احتیاط نہیں کرتا، لیکن جب نیا نیا کپڑا دھلا ہوا ہو تو احتیاط کی جاتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی چھینٹ نہ پڑے، کوئی دھبا نہ پڑے، کوئی داغ نہ لگے. تو بھائی جب اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، دھو دیا گناہوں کو،
تو اب اس کا شکر یہ ہے کہ اس دھلے ہوئے کپڑے کو صاف رکھنے کی کوشش کرے۔ اب آئندہ ایسا نہ ہو کہ اس پر دبے لگ کے ایک ہی دن میں پھر خراب ہو جائے، چند ہی دنوں کے اندر وہ جو دولت ملی تھی وہ تباہ ہو جائے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، مجھے یاد رکھو، میرا ذکر کرو تو میں تم کو یاد رکھوں گا، تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ تو اب یہ نئی زندگی ہے شوال کے مہینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ اس نئی زندگی کو پھونک پھونک کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پر اب دھبا نہ لگنے پائے گناہ کا، اس پر دھبا نہ لگنے پائے معصیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا۔ جس ذات نے اتنے کرم فرمائے، اتنی رحمتیں فرمائیں، بارشیں برسا دی اس رمضان کے مہینے میں، اس کی رحمتوں کا شکر کچھ تو ادا کرے انسان۔ بڑی ناشکری کی بات ہوگی جو ادھر سے سیلاب ابھر رہا ہے رحمتوں کا اور ادھر سے نافرمانی پر کمر باندھ ہوئی، اللہ بچائے۔ تو اب یہ عزم کرنے کی ضرورت ہے، یہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ باقی ماندہ جو زندگی جو ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، یہ اس کی رضا میں کرنا، نافرمانی میں کرنا، معصیت میں کرنا، گناہوں میں کرنا۔ خدا جانے اگلا رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ ارے کتنے ہیں جو ہمارے ساتھ رمضان میں شریک تھے پچھلے سال، رمضان میں، تراویح میں، تلاوت میں، عید میں، ہر چیز میں شریک تھے، آج دنیا میں موجود نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، حدیث میں کہتا ہے، قرآن شریف میں ہے کہ آدمی جانے کے بعد جب پچھتاتا ہے یہ کہے گا کہ اللہ مجھے تھوڑے چند لمحوں کے لیے اور بھیج دیجیے دنیا کے اندر، تو میں کوئی نیک عمل اور کروں، پھر کوئی موقع ہاتھ میں نہیں آئے۔ تو پتہ نہیں اگلا رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی تھی اور اس سے سیراب کر دیا، مغفرت فرما دی، تو اب اپنی زندگی کو ایک گھرے پر لانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہ ہر مسلمان کے اندر الحمدللہ پیدا ہو جاتی ہے رمضان کے اندر کہ کچھ نہ کچھ عام دنوں کے مقابلے میں رجوع اللہ کی توفیق زیادہ ہوتی ہے، دل میں کچھ نرمی آ جاتی ہے، گداز پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کچھ عبادت کی طرف ذوق شوق بڑھ جاتا ہے۔ اس سے کام لینے کی ضرورت، ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ گزرا اور دامن جھاڑ کے پھر لگ گئے غفلتوں کے اندر، بلکہ اس سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور کام لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا کچھ نظام الاوقات بنا، زندگی نظام الاوقات بنا کر اس کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ کیا نظام الاوقات؟ سب سے بڑی بات، اور یہ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑی بات ہے گناہوں سے پرہیز، معصیتوں سے پرہیز، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مشینیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال کا، یہ حفاظت۔ بہت سے لوگ ذکر تسبیح میں تو بڑا جذبہ دکھاتے ہیں لیکن گناہ سے حفاظت نہیں کرتے، گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ یاد رکھو کہ اگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ کیا، گناہ سرزد ہوتے رہے اور ذکر تسبیح جاری رہا، تو اس ذکر و تسبیح سے جہنم سے نجات نہیں مل سکے، کیونکہ گناہ کا روک آتا ہے۔ لیکن اگر گناہ سے بچ گئے اور نفلی عبادت ایک بھی انجام نہ دی، فرض کرو، تو انشاءاللہ جنت کی ضمانت ہے، اس واسطے کے گناہ سے بچ گئے، نافرمانی سے بچ گئے۔ چلو زیادہ نفلیں نہیں پڑی، زیادہ نفلی عبادتیں نہیں کی، لیکن گناہ سے بچ گئے تو انشاءاللہ جنت کی ضمانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جنت میں جاؤ۔ لیکن نفلیں بھی پڑھ رہے ہو، ذکر و تسبیح بھی جاری ہے، اور اللہ کو یاد بھی کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے، رزق حلال نہیں، رشوت کا لین دین جاری ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، بد نگاہی ہو رہی ہے، جس چیز کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے اس کی طرف نگاہ ڈالی جا رہی ہے، یہ گناہ ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں ذکر بھی جاری،
تو بتا وہ ذکر جو ہے وہ جہنم سے نہیں بچا سکتا جب تک کہ ان چیزوں کو نہ چھوڑے. پہلے میں آپ کہتا مثال جسی کہ آپ نے ایک طرف کمرے کے اندر ایئر کنڈیشنر چلا دیا جی ٹھنڈا کرنے کے لیے اور کھڑکی دروازے بھی کھول دیے سارے, تو ادھر ایئر کنڈیشنر چل رہا ہے ادھر کھڑکی دروازے کھلے ہوئے ہیں تو ساری ٹھنڈک باہر جا رہی ہے, کمرہ کبھی ٹھنڈک نہیں. تو ایک طرف ایئر کنڈیشنر چلا دیا آپ نے ذکر کا, ذکر اللہ کا, تسبیح کا, نفلی عبادتوں کا, لیکن یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے آنکھ کی, ناجائز چیزوں کو دیکھ رہی ہے, یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے زبان کی, یہ ناجائز باتیں بول رہی ہے, جھوٹ بول رہی ہے, غیبت کر رہی ہے, خلاداری کر رہی ہے, اور کان کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے کہ اس سے ناجائز باتیں سنی جا رہی ہے, تو یہ ایئر کنڈیشنر جو ہے یہ جسم کو ٹھنڈا نہیں کرے گا, جہنم کی آگ سے ٹھنڈا نہیں کرے گا جب تک کہ ان کھڑکیوں کو بند نہ کرے. تو پھر دیکھو اس ذکر کے انوار, پھر دیکھو اس تصدیق کے بچی برکات پھر جائے گا. تو اے تمام گناہ سے بچ, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی کام ناجائز ہمارے ذمہ ایسا نہیں کیا جو ہماری طاقت سے باہر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہمارے ہی فائدے کے لیے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے, ان کے پاس جاؤ گے تو تمہاری دنیا آخرت تباہ ہوگی, ہمارے ہی فائدے کے لیے حرام چیزیں منع کریں. تو بھائی کس کا ہے, زبان سے بات غلط نہ نکلے, مذاق میں بھی نہ نکلے, جھوٹ نہ نکلے, غیبت نہ ہو کسی مسلمان, کسی مجلس کے اندر کسی مسلمان کا ذکر آ گیا اور غیبت شروع ہو, یہ نہ ہو. آنکھ غلط جگہ پر نہ پڑے, نہ محرم کو لذت لینے کی غرض سے اس آنکھ سے نہ دیکھا جائے, اس کو اپنے لیے آنکھ کے لیے آپ کا انگارہ سمجھو, اور اس آنکھ کو کسی مسلمان پر یہ آنکھ یہ نگاہ حقارت کے ساتھ نہ پڑے, کسی کو حقیر سمجھ کر نہ دیکھو. حقیر کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے, یہ آنکھ کا گناہ کبیرہ ہے. کسی بھی مسلمان کو حقارت کی نگاہ ہے, یہ سب ان سے بچا, ان کو بند کر کے دیکھو. وہاں رومی فرماتے ہیں چشم بندو, گوشت بندو, لب بند. کیا فرمایا؟ چشم بندو, گوشت بندو, لب بند. آنکھ کو بند کرو, کان کو بند کرو, ہونٹوں کو بند کرو. بند کرنے کے معنی کیا کہ گناہ میں استعمال نہ کرو. جب یہ کرو گے گر نبینی نور حق پر من دخل, اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کا نور نظر نہ آئے تو مجھ پر حق دینا کہ میں رسول ہوں. بات کریے اللہ کا نور نظر آئے گا ان چیزوں کو بند کرنے سے, گناہوں سے روکو. تو اہتمام گناہوں سے بچنے کا. اور اس کے لیے ایک میں نسخہ بتاتا ہوں, اپنے حضرت سے, اپنے بزرگوں سے سنا ہوا, عمل کرنے کی بات. بھائی یہاں پر جہاں جمع ہوتے ہیں تو وہ محض کوئی تقریر واز کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے. یہاں پر ہم جمع ہوتے ہیں اس لیے کہ مل بیٹھ کر اپنی اصلاح کا راستہ سوچیں. ہم سب ایک کشتی کے سوار. تو اس میں یہ نسخہ بڑا آسان ہے, کہنے کے لیے, بیان کرنے کے لیے 1 منٹ میں بیان ہو جائے گا, 1 منٹ میں سن لیا جائے گا. لیکن اگر عمل نہ ہوا اور اس کو اپنا وظیفہ نہ بنایا تو فائدہ کچھ نہیں کہہ رہے سننے. اس کو عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ کہنا اور سننا چاہیے. کیا کرو, روزانہ صبح کو جب بیدار ہو تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تھوڑی باتیں کر لیا کرو. ہمارے حضرت صبح تھوڑی سی اللہ سے باتیں کر لیا کرو. صبح کو یہ باتیں کر لو کہ یا اللہ آج کا دن شروع ہونے والا ہے, اب میں باہر نکلوں گا, کاروبار زندگی میں داخل ہوں گا, ہر طرف محرکات ہوں گے, کوئی گناہ کا محرک, کوئی معصیت کا محرک, کوئی ناجائز کام کا محرک, یہ دائیں میرے سامنے آئیں گے. تو اللہ میں اپنی طرف سے ارادہ کرتا ہوں کہ میں آج کے دن سارے دن آپ کی معصیت کا, نافرمانی کا کوئی کام نہیں کروں. ارادہ کرتا ہوں, ارادہ پکا کر لیتا ہوں. اے اللہ یہ ارادہ کر رہا ہوں, کوئی کام معصیت کا نہیں کروں گا, گناہوں کا نہیں کروں. اور کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میری عبادت, میرا جینا, میرا مرنا اللہ آپ کے لیے ہوگا. اب میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا سارے دن. لیکن ساتھ ساتھ کہہ دو یا اللہ کر تو لیا میں نے یہ ارادہ, عزم بھی کر لیا, ارادہ بھی کر لیا, لیکن بڑا کمزور ہوں, اس ارادے پر قائم رہنا میرے بس میں نہیں. اس پر استقامت
اور اس پر بچ جانا میرے بس کا کام نہیں. اللہ کر تو لیا میں نے, لیکن اس ارادے کو تکمیل تک پہنچانا ہے اللہ آپ تک. اے اللہ اپنے رحمت سے مجھے اس کے تکمیل کی توفیق عطا فرما دی. میں بے ہمت ہوں, ہمت دے دیجیے. بے حوصلہ ہوں, حوصلہ عطا فرما دیجیے. مجھ سے میں کمزور ہوں, مجھے قوت عطا فرما دیجیے. یہ دعا کر لو صبح. ارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سکھا دیا ہمیں. آپ سب کچھ سکھا کے تشریف لے گئے. دعا فرمائی, اللہم انی ضعیف فقد فی رضا کا ضعفی. اے اللہ میں کمزور ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے, اللہم انی ضعیف, اے اللہ میں کمزور ہوں. فقد فی رضا کا ضعفی, اے اللہ اپنی رضا کی خاطر میرے ضعف کو قوت میں تبدیل فرما دی. میری کمزوری کو دور کر کے قوت میں بدل دی. وخذ الی الخیر بناصیتی, اور میری پیشانی پکڑ کر مجھے بھلائی کی طرف لے جائیے. وخذ الی الخیر بناصیتی, میں خود تو نہیں جا سکوں گا, آپ پیشانی پکڑ کے مجھے بھلائی کی طرف لے جائیے. خذ الی الخیر بناصیتی واجعل الاسلام منتہا رضائی, اور اسلام کو میری انتہائی بندی میری اسلام کو بنا دی. اور کیا سکھا گئے سب کچھ. کیا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سکھا. ایک اور دعا میں فرمایا, اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلک بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل. کیا عجیب غریب دعائیں سرکار سے ترتیب فرمائی. کہ اللہ یہ ہمارے دل, یہ ہماری پیشانیاں, یہ ہمارے اعضاء, یہ ہمارا جسم, یہ سب آپ کے قبضے میں ہے. لم تملکنا منہا شیئا, اے اللہ ان میں سے کسی چیز کا مالک آپ نے ہمیں نہیں بنایا. یہ سب آپ کے ہیں, آپ ہی کی ملکیت ہے, آپ ہی کے تصرف میں ہے, آپ ہی کی پابند ہے, آپ کے حکم کے پابند ہے. فإذا فعلت ذلك بنا, یا اللہ جب آپ نے یہ کیا کہ ہمارے سارے اعضاء کو اپنی ملکیت بنا دیا, ہماری ملکیت میں نہیں رکھا, فکن انت ولینا, تو اللہ آپ ہی ہمارے ولی بن جائیں. اور واہدنا الی سواء السبیل, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دی. تو اللہ ہمارے ان ہاتھوں کو, ہمارے ان کانوں کو, ہمارے ان آنکھوں کو, ہمارے زبانوں کو اپنی مرضی کا تابع بنا دیجیے, اور اپنی معصیت سے ان کو بچا لیجیے. 5-10 منٹ صبح کو بیٹھ کے یہ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض معروض کر لو. صبح کوئی مشکل کام ہے, کوئی اس میں محنت صرف ہوتی ہے, وقت لگتا ہے, 5-10 منٹ کی بات بیٹھ کر نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ سے معروض کر لو. یا اللہ دن شروع ہونے والا ہے, باہر نکلوں گا, کاروبار میں داخل ہوں گا, اپنے کاروبار میں, بزنس میں, ملازمتوں میں کہیں جاؤں گا, محرکات چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں, شیطان کے ہرکارے پھر رہے ہیں, معصیتوں کے دائیں سامنے آئیں گے, اللہ میں پھسل جاؤں گا. اپنی رحمت سے مجھے بچائے, اپنی رحمت سے مجھے توفیق دے دیجیے, مجھے ہمت ادا فرما دیجیے, حوصلہ ادا فرما دیجیے. یہ دعا کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت کر لی. آپ تھوڑا سا ذکر اللہ تعالیٰ, تھوڑا سا ذکر کر دو. قرآن کریم رمضان شریف میں پڑھنے کی توفیق ہوتی تھی, لوگ زیادہ زیادہ بھی پڑھتے, 10-10 پارے 5-5 پارے پڑھتے تھے. چلو اتنا نہ صحیح, آدھا پارا پڑھ لو, پاؤ پارا پڑھ لو, ایک رکوع پڑھ لو. لیکن کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت کا خالی نہ جائے, تھوڑا سا تلاوت کر, اور تلاوت کر کے اور تھوڑا سا ذکر کر لو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو پر رحمان کو بڑے محبوب ہیں, زبان پر ہلکے اور میزان عمل میں ان کا وزن بھاری. وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمے ہیں, یہ 100 مرتبہ پڑھ لو, 100 مرتبہ پڑھ لو, ایک تسبیح پڑھ لو. تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ پڑھ لو. ایک استغفار, ایک درود شریف, ایک لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 5 اب کیا کرتا ہوں, 5 یہ تسبیحات پڑھ لو. سب ملا کر مشکل سے 15 منٹ لگتے ہیں, 15 منٹ لگیں گے. 15 منٹ میں یہ تسبیح پڑھ لو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر,
استغفراللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ اور درود شریف اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور خوب یاد رکھو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لا حول یہ جو کلمہ ہے یہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لوگ ہمارے یہاں لا حول جو ہے وہ عجیب کچھ اس کا مفہوم بن گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی غلط بات ہو لا حول پڑھ لو اور شیطان کو بگا دو، اس قسم کے تصورات آ گئے. یہ کلمہ در حقیقت لا حول ولا قوت الا باللہ معنی اس کے یہ ہے کہ کوئی طاقت کسی میں بھی نہ نیکی کرنے کی نہ گناہ سے بچنے کی کسی کے اندر بھی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی توفیق ہو. حول کے معنی ہے حول کے معنی ہے گناہ سے بچنے کی طاقت اور قوت سے معنی ہے نیکی کرنے کی طاقت. تو نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے کسی میں مگر اللہ کی توفیق ہے جو علی ہے جو آپ یہ ہمارا لا حول ولا قوت. تو اسے جب آدمی پڑھتا ہے تو فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ سے بچنے کی توفیق ہوگی اور پھر جنت کا خزانہ حاصل ہو جائے گا. اس لیے قرار دیا جائے. تو یہ پڑھ یہ 5 تسبیحات میں نے عرض کی یہ پڑھ لو اور یہ دعا کر لو جو میں نے عرض کی ہے معروض القرار. پھر اللہ کے نام پر باہر نکل جاؤ گھر میں جو اپنے کاموں میں جا رہے اور جب کوئی داعیہ محرک سامنے آئے اس صبح کی بات کو یاد کر یہ کیا تھا اور اپنے آپ کو ہمت سے کام لے کر بچانے کی کوشش کرو. رات کو جب بستر پر جانے لگو تو بستر پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر عرض معروض المیہ سے کرو. تھوڑا سا جائزہ لے لو سارے دن کی سرگرمیوں کا سارے دن کے اعمال کا. آج کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جو شروع میں ارادہ کیا تھا کس حد تک قائم رہے کس حد تک اس میں غلطی ہوئی پاؤں پھسلا. اگر قائم رہے الحمدللہ شکر ادا کرو الحمدللہ یہ دن اچھا گزرا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر شکر ادا کرو. اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے معصیتوں کے گناہ سے بچا لیا اور عافیت کا دن عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور دعا کر لو. دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تلقین فرمائی ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب دعا ہے. اللہم اجعل یومنا خیرا من امسنا وغدنا خیرا من یومنا. اے اللہ ہمارا آج کا دن گزشتہ کل سے بہتر ہو اور اللہ ہماری آنے والی کل آج کے دن سے بہتر. رات کی دعا اللہ غلطی ہوئی مجاہدے میں نظر آیا کبھی نکل گئے باوجود ارادے کے کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو گئی تو اس گڑبڑ پر استغفار کرو. یا اللہ ارادہ تو کیا تھا لیکن فلاں موقع پر پھسل گیا. اے اللہ معاف فرما استغفار. اے اللہ معاف فرما استغفار. استغفراللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. توبہ کرو رحمت کے ساتھ توبہ کرو استغفار کرو آئندہ کے لیے پھر استغفار. یہ کام ہے بھائی کرنے. یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ یہ نظام الاوقات یہ 10 منٹ صبح کے اور 10 منٹ رات کے اور بیچ میں تھوڑا سا اپنے دل میں ایک کانٹا پیدا کر لے کہ کام کرتے وقت دیکھ لے کہ یہ گناہ کا کام تو نہیں ہے اور یہ کام کرتا ہے انشاءاللہ. ثم انشاءاللہ دعوے سے کہا ہے بزرگوں نے 40 دن کر کے دیکھو یہ کام 40 تو 40 دن یہ کام کر کے دیکھو گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو جائے گا. انشاءاللہ زندگی استوار ہو جائے گی. یہ جو رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی اور جو مغفرت کا پروانہ عطا فرمایا انشاءاللہ اس میں پائیداری پیدا ہو جائے گی. اور اگر اسی طرح غفلت میں گزرتے رہے تو بھائی یہ غفلت سب سے بڑی بری بلا ہے. سب سے اللہ تعالیٰ ہم ہر مسلمان کو اس سے بچائے. اس لیے غفلت جو ہے انسان کو ساری حاصل کی دولت یہ ضائع کرا دیتی ہے گما دیتی ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرو. یہ ہے شکر اللہ. وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ مجھے ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور وَاذْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ میرا شکر ادا کرو میں میری ناشکری نہ کرو.
بس یہ ہے بھائی، یہ جزا ملاقات عید کے بعد سے اب جو دن شروع ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی توفیق دے دے تو انشاءاللہ اس کے اثرات برکات کھلی آنکھوں نظر آئیں گے۔ کرنا ہی نہ ہو تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، کرنا ہی نہ ہو تو قدم چڑھائے چلنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو پھر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کرنے کا ہے ارادہ تو پھر یہ بہترین نسخہ ہے، بہترین طریقہ ہے صحیح راستے پر جانے کا۔ انشاءاللہ اس سے بہتری حاصل ہو جائے گی، رمضان کی برکات پختہ ہو جائے گی، پائیدار ہو جائے گی۔ اس کا قصد کر کے جانا چاہیے۔ جیسے میں کر چکا ہوں کہ یہ تقریر واز رسمی نہیں ہے، یہ تذکیر کے لیے، تکرار کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے آمادہ کریں۔ بس یہ ارادہ لے کے چلے جائیں آج، پھر انشاءاللہ آج وہ کتاب تو ہونا سکتی، لیکن یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی بڑی کام کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آج چونکہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم عید کے بعد ان کے ہاں پہلے جمعے کو اجتماع ہوا کرتا تھا، تو ان کے صاحبزادگان نے وہ سلسلہ ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے۔ عصر کے بعد ہوتا ہے، تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ مغرب سے کچھ پہلے وہاں پر پہنچ جاؤں گا، تو اس لیے آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان باتوں کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان۔ ای میل اشاعت@dgcom.net.pk